علم کے تمام معزز خواتین و حضرات کو السلام علیکم۔ دوستو ایک بار پھر سے خوش آمدید ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل میں۔ تو جنہوں لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کی نوٹیفیکیشن کو بھی دبا دیں۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک صحابہ کے بارے میں جن کو نالین والا مسواک والا کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، اور ان صحابہ کی رائے بہت ہی اعلیٰ ہوا کرتی تھی کہ یہاں تک کہ بڑے بڑے صحابہ بھی ان کی رائے سے اتفاق رکھتے تھے۔ تو بنا آپ کا کوئی بھی ٹائم ویسٹ کیے ہوئے آج کا یہ مکمل واقعہ شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو میں مکمل واقعہ تو نہیں بنا سکتا تھا، آپ جانتے ہیں صحابہ کی زندگی میں کتنے واقعات آتے جاتے رہے ہیں، تو میں نے ان کا صرف وہی والا واقعہ بیان کیا ہے کہ جس میں یہ مسلمان ہوئے تھے۔ تو سب سے پہلے آپ کو بیان کرتے ہیں، یہ واقعہ مکی دور میں رونما ہوا تھا۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت ہی زیادہ کم تھی، یعنی 5 سے 6 لوگ اس وقت تک مسلمان ہوئے تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی کام کے غرض سے کہیں جانا تھا، تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لے لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد زیادہ محبت رکھتے تھے۔ تو رستے میں جب ان کو بھوک یا پیاس محسوس ہوئی، یہ دونوں باتیں لکھی ہوئی ہیں، بھوک اور پیاس کی، تو جب رستے میں انہیں تھوڑی سی بھوک یا پیاس محسوس ہوئی تو وہ ایک جگہ رک کے اور ارد گرد نظر دوڑائی۔ انہیں ایک چرواہا نظر آیا جو کہ ایک چھوٹا بچہ تھا اور وہ اپنی بھیڑیں بکریوں کو چرا رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب گئے اور اس سے کہا کہ اگر تمہارے پاس کو تھوڑی سی گنجائش ہو تو تم ہمیں ان کا تھوڑا سا دودھ دو گے۔ تو اس پر وہ بچہ بولا، جناب میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ میرے مالک کی طرف سے یہ مدد مجھ کو دی گئی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کی طرف دیکھا اور اسے کہا کہ کیا کوئی ایسی بکری بھی ہے تمہارے پاس جو کہ دودھ نہ دے سکتی ہو؟ تو اس پر اس بچے نے ایک بکری کو آگے بڑھا دیا اور کہا کہ یہ وہ بکری ہے جو کہ دودھ نہیں دے سکتی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بکری کے پاس بیٹھ گئے اور اپنے ہتھیلی پر کچھ کلمات پڑھے۔ اس کے بعد وہ کلمات پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کے تنوں پر وہ والا ہاتھ پھیر دیا، اور اللہ تعالیٰ کے حبیب کے ان کلمات کے کچھ دیر بعد ہی بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ اب بچہ یہ سب دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کو اتنی زیادہ حیرت نہ ہوئی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور حضرت ابوبکر نے خوب دودھ پی لیا اور اپنی پیاس یا بھوک جو بھی تھی وہ بجھا لی یا اپنے آپ کو سیر کر لیا۔ اس کے بعد وہ گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب وہ بچہ جو کہ وہاں کھڑا ابھی تک یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا بہت ہی حیرت زدہ تھا۔ اب اس نے آج تک کوئی بھی ایسا واقعہ نہیں دیکھا تھا، اس لیے وہ بہت ہی زیادہ حیرت میں گم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اپنے گھر میں قیام فرما رہے تھے کہ اچانک کسی نے دروازے پر دستک دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے دیکھا کہ وہی بچہ ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ دینے سے انکار کر رہا تھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے آنے کی وجہ پوچھی تو اس نے بولا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں وہ کلمات جاننا چاہتا ہوں جو کہ آپ نے پڑھ کر بکری کے تھن پر اپنا ہاتھ پھیرا تو وہ دودھ دینے لگ گئی، اور میں بھی آپ کی طرح بننا چاہتا ہوں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست شفقت آگے بڑھایا اور اس کو اندر لے آئے اور اس کی پرورش کی ذمہ داری اٹھا لی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اسلامی طور طریقوں سے آگاہ کیا اور اس بچے کو مسلمان کر لیا۔
ابھی تک وہ بچہ ہی تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے گھر میں رکنے کی اجازت دے دی، یہاں تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ہی زیادہ مانوس ہو گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام چیزوں کو وہی صحیح کر کے رکھا کرتا تھا، یعنی آپ کا نہلائن مبارک اور مسواک وغیرہ یہ سب کا اہتمام وہی بچہ کرتا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے کے بعد اسے کافی کچھ دین کے بارے میں بھی علم ہو چکا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ جو یہ حدیث کا میں پورا تو نہیں بتا رہا لیکن اس کا مفہوم ہے اور حدیث واقعی یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ جو عبداللہ کو میری امت کے بارے میں پسند ہے وہی مجھے بھی پسند ہے، اور جو عبداللہ کو میری امت کے بارے میں پسند نہیں ہے وہ مجھے بھی میری امت کے بارے میں پسند نہیں ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا، اور یہی وہ صحابی تھے جن کا نام حضرت عبداللہ بن مسعود تھا۔ ان کی رائے سے بعد میں بڑے بڑے صحابہ بھی اعتراض نہیں کیا کرتے تھے، یعنی ان کی رائے کا اعتراف کیا کرتے تھے اور ان کا احترام کیا کرتے تھے۔ تو دوستو یہی تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا۔ دوستو شیئر کرنے سے کیا پتہ کسی کا دل پگھل جائے اور وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائے۔ تو ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں جو کہ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں ہوگی۔ تو خدا حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔